السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے گا آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے، شب دعا کی رات ہے. آج آپ باہر آئیں اور کھلے آسمان کے نیچے آپ نے ہاتھ بلند کیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ سارے واقعات جو اس وقت پہ رونما ہوئے ہیں یہ ہمیں ایک خاص پیغام دے رہے ہیں. جیسے کہ رمضان المبارک اس مبارک ساتھ میں بنا تھا 27ویں شب کو، اسی طرح سے آج ہم جو یہ مل کر دعا مانگ رہے ہیں یہ ہم ایک نئی قوم بننے کی طرف سفر کر رہے ہیں. آج قوم نے دیکھ لیا اس پورے مہینے کے جو واقعات تھے کہ جس نے بھی اپنا کردار نبھایا اس نے اپنے آپ کو واضح کر دیا. اس کو کہتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو حق نے اپنے آپ کو واضح کر دیا. قوم نے دیکھ لیا کہ کون بھکاری ہے اور کون خوددار ہے. قوم نے دیکھ لیا کہ عزت کا سودا کیسے ہوتا ہے، اور قوم نے دیکھ لیا کہ غیرت پر کیسے زندہ رہا جاتا ہے. قوم نے دیکھ لیا کہ ہم جو ہیں گھاس کھا کر تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہم اپنی عزت کا سودا کر کے زندہ نہیں رہ سکتے. یہ لوگ جو امٹ امٹ کر ہر شہر میں باہر آ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اصل میں ہماری قوم کیا چاہتی ہے. دیکھیے دنیا میں مہنگائی بھی ہوتی ہے، دنیا میں مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا انسان عزت کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اور جب ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو پھر ہمیں خودداری کا یہ پیغام جو ہے اپنے ہر شخص کو دینا ہے. وہ شخص بھی جو کہ آج شاید جو ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں پہچان رہے، لیکن دیکھیے کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر زندہ نہیں رہ سکتے. وہ لقمہ جو عزت کا ہوتا ہے، وہ لقمہ جو حلال کا ہوتا ہے، وہ لقمہ ہمیں دنیا میں سربلند کرتا ہے اور ہماری آخرت کو سنوارتا ہے. آج جب کہ 27ویں شب ہے، ہر شخص اپنی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے، تو کیا ہم یہ مغفرت جو ہیں بھکاری بننے کے راستے پہ چل کر پائیں گے؟ ہم یہ مغفرت جو ہے عزت کے راستے پہ چل کر کے پا سکتے ہیں. ہم یہ مغفرت جو ہے اسوہ حسنہ پہ چل کے پا سکتے ہیں. ہم یہ مغفرت ریاست مدینہ کی طرف جانے والے راستے پہ قدم اٹھا کے پا سکتے ہیں. تو آئیے میں سب قوم کو پیغام دیتی ہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف ہمارے ساتھ سفر کریں. آئیے کہ ہم اپنے سے ابتدا کریں، اپنی اصلاح کریں، خود کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، خود کو ریاست مدینہ کا شہری بنانے کے قابل تو بنائیں، پھر ریاست مدینہ بنے گی. اگر ہم خود کو ریاست مدینہ کا شہری بننے کے قابل نہیں بنائیں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران ریاست مدینہ کے حکمران ہوں گے؟ میں اپنی قوم کو پیغام دیتی ہوں، آج یہ وقت ہے، آج دعا کریں کہ جب اگلے سال یہ ساتھ آئے تو ہمیں ایک بلند اور ایک خوددار اور ایک عظیم قوم کی حیثیت سے دیکھیں. شکریہ. مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ دعا تو گھر میں بھی مانگ سکتی تھیں، گھر میں بھی ہاتھ بلند کر سکتے تھیں، لیکن باہر آنے کی وجہ کیا تھی؟ جی دیکھیے بعض اوقات یہ پیغام دینا دنیا کا ضروری ہوتا ہے. جب اکثریت اپنے جھوٹ کا شور مچا رہی ہو تو یہ انسان کا فرض ہوتا ہے. اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. جیسے جنازہ ایک فرض کفایہ ہوتا ہے، پوری بستی پر فرض ہوتا ہے، اسی طرح یہ فرض پوری بستی پر فرض ہے، پورے عوام پر فرض ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ نکلیں اور یہ جھنڈا اٹھائیں اور لوگوں کو احساس دلائیں کہ یہ فرض جو ہے ہم نے ادا کرنا ہے. ہم نے یہ بتانا ہے کہ عزت کا راستہ کیا ہے. اگر ہم بھی یہ فرض ادا نہیں کریں گے، سب اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پائیں گے. سچ اور جھوٹ کا فرق کرنے کے لیے ہمیں یہ پیغام دینا ضروری ہے. اس لیے ہم آج نکلے ہیں. ہم آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائیں. ہم یہ دعائیں جو ہیں شاید اپنے جائے نماز پر بیٹھ کے زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے تھے، لیکن یہ آج اگر یہ پیغام میں ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکوں تو شاید مجھے لگے گا کہ میری دعا کے ساتھ آمین کہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. مجھے بتائیے گا کہ جس طرح خان صاحب نے کال دی، آپ سب باہر آئے اور ہاتھ بلند کیے، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان بھی سنا، کیا حاصل کیا آج کے دن میں؟ دیکھیے میں نے بہت تقویت حاصل کی. بات یہ ہے کہ میں اپنے جذبے کی سچائی پر تو یقین رکھتی ہوں، لیکن جب لوگ مل جاتے ہیں تو پھر جو ہیں ہم افراد سے اجتماع کی طرف، گروہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب گروہ کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جھوٹ پر رہنے والا گروہ کون ہے اور سچ پر رہنے والا گروہ کون ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں اس پر سچ پر رہنے والے گروہ کے ساتھ ہوں، اور اس گروہ کا حصہ بن کر میں فخر بھی محسوس کر رہی ہوں اور میں امید بھی محسوس کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بہتری کی طرف لے جا رہا ہے. تو میں اسی امید کا پیغام اپنی قوم کو دیتی ہوں. ایک طرف خان صاحب ہیں، ایک طرف تمام جماعتیں ہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہی ہے کہ جب ایک شخص حق پر ہوتا ہے،
حضرت امام حسین کا قول ہے کہ جب تم کسی شخص کو اکیلا دیکھو تو جان لو کہ وہ حق پر ہے. تو یہ جو ہیں یہ سارے جھوٹے اسی لیے یکجا ہوئے ہیں کہ یہ سارے جھوٹے مل کر جو ہیں اپنے اپنے جو چوریاں بچانے کے چکر میں جن لوگوں کو جا کے حرم پاک میں بھی جو ہیں چور چور کے نعرے سننے پڑے, ان کی بد نصیبی پر ہم اور کیا کہیں. ان بیچاروں کو پر تو اب ہمیں ترس آنا شروع ہو گیا ہے کہ جن کو جو ہیں جہاں پہ جا کے لوگ سر جھکاتے ہیں, جہاں پہ جا کے لوگ جو ہے اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں, وہاں بھی ان کو ان کے گناہ یاد کروائے جا رہے ہیں. تو ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, وہ ہمارے ہم وطن ہیں, ہم کسی کے لیے برا لفظ نہیں کہتے, لیکن ہمارے ہم وطن ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی حق کے راستے پر چلیں, کیونکہ دیکھیے ہم سب مل کے ایک قوم بنیں گے, ہم سب مل کے ایک ملک بنیں گے تو یہ ہماری بہتری ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے گا, آج شب دعا کی رات ہے, آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے, بڑی بابرکت رات ہے, آج آپ باہر آئیں, کیا وجہ تھی؟ آج اس مقدس رات میں ہم لوگ باہر آئے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا پاکستان کیسے بنا. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج ہمارے جو جذبات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جب پاکستان 1947 میں بنا تھا. جو اس وقت حالات انہوں نے بنا دیے, عالمی طاقتوں نے ہمارے پر شب خون مارا, غداروں کے ساتھ مل کر. پورا پاکستانی, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت جو ہیں ان کی آنکھیں نم ہیں. اور یہ جو سازش ہوئی ہے, عمران خان وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرتا ہے پوری دنیا میں, آج امریکہ کو یہ بات نہیں بھائی تھی. یہ سب ایک سازش کا حصہ ہے اور اسلام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے سارا منصوبہ بنایا گیا, جس کے اندر نام نہاد مسلمان, غدار, زداری, مداری, مولانا فضل الرحمان جس کو مولانا کہنا توہین ہے, وہ شامل تھے. اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. آج اس رمضان کے مہینے میں یہ سب کچھ ہوا نا, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب پہنچ چکا ہوا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اور مریم نواز کو میں پیغام دیتی ہوں, اگر اس بندے کے بارے میں جو یہ بات کرتی ہے نا, یہ اس کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے اور اس کو صرف چیخنا آتا ہے. اور حکومت لینے کے باوجود جو ان کے منہ پہ لانتیں پڑی ہوئی بتا رہی ہیں, ان کا ضمیر جو ہے وہ ان کو جھنجھوڑا ہے. اور اس کو صرف جو یہ زبان بولتی ہے نا, یہ اس کو میں بتا دوں یہ اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے, آج کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا, آج آپ پھر آزادی لینے کے لیے باہر آئی ہیں, کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان ریزولوشن پارٹ 2 ہے. یہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا. آج اس کی بقا کی جنگ عمران احمد خان نیازی لڑ رہا ہے اور انشاءاللہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ وہ جیتے گا اور وہ واپس آئے گا اور وہ پاکستان کو سنبھالے گا. یہ چوروں کو ہم زیادہ دیر رہنے نہیں دیں گے اور ان کو پتہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ جانتے, ان کی شکلیں دیکھیں, لانتیں پڑی ہوئی ان سب کے منہ پہ. آج کے دن جیسے آپ نے دعا مانگی, یہ دعا تو آپ گھر میں بھی مانگ سکتی تھیں, گھر میں مصلی بچھاتی, وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی, دعا مانگتی, لیکن باہر کیوں آئیں؟ دیکھیں, ہم سب دعا گھروں میں بیٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اجتماعی دعا, اللہ تعالیٰ کی برکت. خان صاحب کی کال تھی, ہمارا ایک ہی ہمارا مقصد ہے اس وقت اپنے ملک کو ان چوروں سے, سازشیوں سے نجات دلانا, اور یہ اظہار یکجہتی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے. خان صاحب, ہم آپ کی جد و جہد میں آپ کے ساتھ ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس دور میں پیدا ہوئی جس دور میں عمران خان تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے, میرے بچے, میری نسلیں اس تحریک کو کتابوں میں پڑھیں گی, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے عمران احمد خان نیازی کی تحریک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا.